ہم انفرادیت کی بات کر رہے ہیں، پوری آؤٹ لائن ڈیولپ کر کے جانا ہے ہم نے، اور دوسرے ٹاپک پہ ہم نے آنا ہے انشاءاللہ سفارت کار پہ۔ سب سے پہلے آئیں تعارف میں، انفرادی طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا ہے تو کیا چیز شامل کریں گے آپ؟ سورہ قلم آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا مطلب؟ اعلیٰ درجے پہ آپ کو فائز کیا گیا ہے۔ لفظی ترجمہ لغوی جو ہے وہ بنتا ہے اور تحقیق کہ تو بڑے خلق پر پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 10 فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، پس تو ان کی پیروی کر، ان کی روش کی پیروی کر۔ اس طرح کے خصائص ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور ایک وہ اسوہ حسنہ والی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، تو یہ نمونہ عمل کا جو ہے چیز اس میں سے آ جائے گی۔ اب آ جائیں نیکسٹ، حدیث میں سے روایت، سعد بن ہشام والی روایت آپ کر سکتے ہیں۔ اور تعارف میں ایک بات ضرور لکھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جی جی پلیز 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 پلیز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلسلہ نبوت جو ہے اس پہ سٹمپ ہو گئی ہے، تو آپ تکمیلیت کے آخری معیار جس کو گردانا جا سکتا ہے، جس کو سمجھا جا سکتا ہے، کسی بھی آخری معیار آپ سوچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فائز ہیں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل، اور انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ، یہ ہمارا آج ٹاپک ہے، اس میں آج ہم یہ روایات لے رہے ہیں۔ ایک بہت پیاری آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے کے جاؤں، سارے انبیاء کو، پورے ہر نبی کو کسی ایک نہ ایک صفت میں کمال حاصل تھا، تکمیلیت پہ وہ نبی پہنچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سارے خصائص کی تکمیلیت کیا ہے؟ آپ کو حلم و سخاوت ابراہیم دی گئی تھی، صدق و وعدہ اسماعیل دیا گیا تھا۔ صدق وعدہ کیا تھا؟ اسماعیل، حضرت اسماعیل نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کا نا، تو اس سے پیچھے تو نہیں ہٹے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری تو چل گئی تھی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ریپلیسمنٹ کر دی۔ شکر و داؤد سلیمان دیا گیا تھا آپ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر حاصل تھا آپ کو۔ صبر ایوب دیا گیا تھا، معجزات موسیٰ دیے گئے تھے، مناجات زکریا دی گئی تھی، اس کے بعد دم عیسیٰ آپ میں موجود تھا۔ آپ یہ دیکھیں گے یہ کمالات ہیں، وہ آپ شروع میں تعارف میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چند ہیڈنگز لکھیں، جلدی جلدی لکھیں تاکہ میں اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ انفرادی طور پہ جن خصائص کا آپ ذکر کریں گے، شاباش، خود انفرادی طور پہ ذرا اس کا لکھیں۔ صبر و حلم، حلم لکھ سکتے ہیں نا، حلیم جس طرح لکھتے ہیں، صبر، واو، حلم اور عفو، یہ لکھیں ذرا، یہ خصائص میں ہے۔ شب سے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، حلم اور عفو، 3 خصائص ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھیں، میں ان سب پہ بات کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے شفقت و رحمت۔ باقیوں میں آپ کو بیٹا یاد ہوگا کہ میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں لیکچر بس بیان کر دیتا ہوں، ہیڈنگز بچے خود بناتے ہیں، ہمارا یہ اصول ہوتا ہے، کیونکہ ہیڈنگز تو کوئی بھی لکھوا سکتا ہے بک میں سے، ٹائم اس پہ زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ ذرا وہ جو مؤدبانہ ہم نے اصول جو شروع میں اپنایا ہے وہ قائم رہے، ذرا کہ الفاظ کون سے لینے ہیں۔ شفقت و رحمت میں نا آپ نے مختلف زاویوں پہ لکھنی ہے شفقت و رحمت۔ آپ سب کو یار یاد ہیں یہ چیزیں، بالکل یاد ہیں۔ یہ دوسرا جو زاویہ ہے نا، اس میں دیکھیں آپ کو سب کو معلوم ہے، بھلا کیسے کیسے؟ سب سے پہلے کافروں پہ رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، لوگ نہیں یقین کرتے، آپ ان پہ بھی رحمت کرتے ہیں۔ میں انڈیویجولی اس پہ ویسے آ رہا ہوں، پہلے نوٹ رکھیں آپ۔ امت پر شفقت و رحمت، پہلا امت پر شفقت و رحمت لکھ سکتے ہیں، دوسرے نمبر پہ کافروں پہ رحمت، تیسرے نمبر پر عورتوں پر شفقت و رحمت، چوتھے نمبر پر
یتیموں اور مسکینوں پر شفقت و رحمت، یہ اسی کے زاویے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ جس میں ہیڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ جس میں ہیڈنگ کی بات کر رہا ہوں آپ اس ہیڈنگ کو اپنے ذہن میں بھی پک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن کے دریچوں میں جاؤں تو میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی روایت ایک آ رہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عورتوں کے معاملے میں نرم دل واقع ہوئے تھے۔ بچوں پر شفقت و رحمت، غلاموں پر شفقت و رحمت، لکھتے جائیں جلدی جلدی، شاباش۔ چوپایوں پر، جانور ہیں جو ان پر بھی، بس یہ ہو گیا شفقت و رحمت کا یہ دوسرا زاویہ جو ہے۔ اچھا، صبر کی اور حلم کی ڈیفینیشن ذرا یاد رکھیں کہ کیا ہوتی ہے۔ مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے اس پہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو کسی بھی موقع کے اوپر، کوئی مصیبت ہو یا کوئی اور موقع ہو، اپنے آپ کو غصے سے ضبط میں رکھنا، یہ حلم کہلاتا ہے، حلم۔ اور عفو کیا ہے؟ بدلہ لینے کی کیپیسٹی ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کی ہمت و طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفو درگزر، جس کو آپ کہتے ہیں۔ کئی بکس نے یہ بھی لکھا ہے، آپ کی بک میں سے میں چند ہیڈنگز لوں گا۔ اب آپ کے سامنے کچھ ایک انیشیل سی آؤٹ لائن آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی طور پہ آتی ہے زندگی کے حوالے سے، تو آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے یہ صبر اور حلم اور عفو کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کا صبر دیکھیں، امہات المومنین سے روایت دیکھیں، کیونکہ گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ کتنا خوبصورت طریقہ کار روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی غلام کو نہیں مارا، اپنے ہاتھ سے ایذا نہیں دی۔ کیا کہنا آسان ہے یہ؟ مالک کائنات ہو، اس کے غلام ہوں، میں کہتا ہوں ان کو بھی تو کو مار بھی پڑتی تو وہ بھی ایک ان کے لیے رحمت ثابت ہوتی۔ اور لیکن یہاں پہ اصول کیا ہے؟ اور اس کے روایات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ لاسٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ تھے غلام کے طور پہ، انہوں نے کہا پوری زندگی گزر گئی میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام جو گزرے ہیں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، ذاتی انتقام نہیں لیا۔ یہ میں اصول بیان کر رہا ہوں، ایذا نہیں دی، ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اور ہمارے زیادہ تر انتقام کس سے؟ اپنی ذات کو بھی ذرا جج کرتے جائیے گا اس آئینے کے حوالے سے کہ اپنا چہرہ بھی ہمیں نظر آئے۔ ہمارے انتقام ہیں ہی ذاتی۔ بندے ایک کو، یہ ساتھ کمرشل بھی میں تھوڑی سی دیتا ہوں، بندے کو ہم ٹارگٹ پہ رکھ لیتے ہیں، گھر میں ٹارگٹ پہ رکھ لیا ہے، کوئی کسی بھائی بہن کے ساتھ نہیں بنتی ان کو ٹارگٹ میں رکھ لیا ہے، ماں باپ کو لوگ ٹارگٹ پہ رکھ لیتے ہیں، استادوں میں سے ٹارگٹ پہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بس میرا پرسنالٹی کلیش۔ پرسنالٹی کلیش بلا کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ کوئی روڈ ہے جس پہ دو گاڑیاں چل رہی ہیں، کوئی بیر ہے اللہ واسطے کا، کوئی دشمنی ہے؟ زندگی کو آسان کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج اپنے دل سے کرید دیں، دل سے ایسے کرید کے پھینک دیں کوئی بھی ذاتی انتقام ہے تو، کہ میں نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لینا۔ ایک واقعہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اکرمہ بن ابی جہل قریشی مخزومی جو ہیں، جب فتح مکہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ بھاگ کے یمن چلے جاتے ہیں، مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، ظاہر ہے فتح مکہ کا اعلان ہو گیا، اور تو ان کی جو بیوی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس کے بیٹے ہیں اور کتنی دشمنی ہوگی اسلام سے، یمن چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان کی بیوی جاتی ہیں مسلمان ہو چکی ہیں، واپس لاتی ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صبر حلم اور عفو سے واقف نہیں ہیں، وہ بیوی ان کو کہتی ہیں۔ اکرمہ واپس آ جاتے ہیں اور
ان کی بیوی جب مجلس میں داخل ہوتی ہیں تو بھلا کیا کہتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صلح رحم اور احسان کرنے والے ہیں۔ اکرمہ کو بارگاہ رسالت میں لاتی ہیں، اکرمہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، اور اتنی جلدی میں کھڑے ہوئے اور ان کی طرف بڑھے کہ آپ کے شانے سے چادر مبارک گر پڑتی ہے۔ یہ اسلام کا دشمن آ رہا ہے، اس کا پروٹوکول ہے۔ اس کے بعد صفوان بن امیہ ہے، اسلام کے دشمن ہے۔ لاسٹ پہ جب لوگوں کو امان ملی تو یہ اس وقت بھی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی آپ عطا فرما دیں۔ آپ نے کہا میں نے اس کو معاف کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو نشانی عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض روایات میں جو سیاہ آپ کا امامہ تھا جو آپ نے باندھا ہوا تھا فتح مکہ کے وقت، آپ نے وہ اتار کے دے دیا۔ دشمن کے لیے نشانی جا رہی ہے یہ۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وحشی بن حرب جس نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو شہید کیا تھا، اس کو معاف کر دیا۔ ہندہ بن عتبہ جس نے حضرت حمزہ کے جو ناک کان گلے جو ہیں ان کے جو مطلب بوٹیاں تھیں، اس کا ہار گلے میں پہنا تھا اس نے۔ اتنی سختی، اتنی مطلب ایک سنگ دلی، لیکن وہ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ضرور کہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا کہ مجھے چچا کا جو چہرہ ہے وہ یہ مطلب جب وہ آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ معاف ان کو بھی کر دیا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کے حوالے سے۔ آپ نے اس میں سے بچوں کے حوالے سے میں ایک سیکشن صرف لوں گا، باقی آپ نے اب پڑھنے ہیں، میرے ساتھ وعدہ کیا آپ نے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آئیں گے، اسی زاویے سے آپ پڑھیں گے۔ بچوں کے حوالے سے کیا اصول تھا؟ آپ نے چھوٹی کلاسوں کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، دوبارہ یاد کریں اور اس سے محبت پیدا کریں اور خود اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ پہلا پھل آتا ہے، جو بچہ موجود ہے سب سے پہلے اس کو دیا جاتا ہے۔ بچوں کا دل نرم ہوتا ہے نا، تو ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے، بہت پیاری ادا ہے یہ، صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے سفر سے اپنی اونٹنی کو روک کے جو بچے سامنے سے آ رہے ہوتے ان کو اپنے آگے بٹھا لیتے اور بٹھا کر بستی میں داخل ہوتے، اور بچوں پہ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہی تھے جب آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، انہوں نے کبھی ان کو غلام کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا۔ اور جن بچے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، حضرت حسن و حسین، ان کے حوالے سے پھر بات ہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو آپ نیچے اٹھ کے خطبے میں ان کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ کیا محبت ہے! اور اس امت میں سے ایسے لوگوں کا ناس ہو، ایسے لوگوں کی تباہی ہو، ایسے لوگوں پہ ہم ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی نسلیں ان کی ختم ہو جائیں، کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، جنہوں نے خاندان رسول کو نبوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ہی سالوں کے بعد اتنی ایذائیں پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو۔ اور آج یہ وقت ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج یہ وقت ہے، آپ ذرا جج کریں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کس بات پہ آرگیو کر رہے ہیں، اس پہ بھی ذرا غور رکھیے گا۔ ایک بات بڑی تلخ آ گئی ہے تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کس بات پہ آرگیو کر رہے ہیں۔ آج اس کا سوشل میڈیا اور وہ جس بندے کا مطلب کوئی معیار ہی نہیں ہے، وہ بندہ اٹھ کے تو ان ہستیوں کے حوالے سے بحث کر رہا ہے، وہ بندہ ان ہستیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور دوسرے سیکشن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے سیکشن کی طرف سے کوئی ریزنز لا رہا ہے۔ بھائی ریزن کون سی، بات کون سی، آپ کیا اس میں سے مجھے نکال کے دکھائیں۔ بندہ کہہ رہا ہے اتنے بڑے بڑے اپنے، یہ بندے کی یہاں سے مت ماری جاتی ہے، اتنا بڑا اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں۔ بہت سارے طبقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، کسی ایک طبقے سے تعلق نہیں ہے ان کا، بس ریزن اٹھا کے نا آپ اس کو وار کی شکل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ وار ہو رہی تھی، یہ جناب وہ پولیٹیکل کوئی ہو رہا تھا جناب کام۔ میں کربلا کی بات کر رہا ہوں،
اور وہاں سے دونوں فیکشنز ہو گئے اور یزیدیت اور حسینیت جو ہے وہ الگ ہو گئی. اب آپ نے پوری زندگی تا قیامت یہ جج کرنا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آپ ارباب اختیار کے ساتھ ہیں, آپ حکومت وقت کے ساتھ ہیں, آپ وقت کے یزیدوں کے ساتھ ہیں یا حسین کے ساتھ ہیں. بس اسلام کا سادہ سا معیار ہے, رنگین و سادہ ہو ہے داستان حرم, وہ والا جو ایک بات ہے. تو میں اسی ذیلی شکل میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. خیر بات ہو گئی انفرادیت کے حوالے سے. آپ نے اس میں اور ہیڈنگز لانی ہیں, چند میں بتایا دیتا ہوں, آپ یہ بھی نوٹ کر لیں. شاباش.